حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے یمن میں قاضی بنا کر بھیجا، جج بنا کر بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اصحاب رسول تو وہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ کے احکام پڑھ چکے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے، دین لینے والے، ایمان، ایقان اور نظریہ لینے والے لوگ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو قاضی بنا کر یمن روانہ کیا تو حضرت معاذ فرماتے ہیں روانہ کرنے سے پہلے مجھے آقا علیہ السلام نے طلب فرمایا اور پاس بٹھا کے فرمایا، معاذ بتاؤ تمہارے پاس جب لوگوں کے معاملات پیش ہوں گے، جھگڑے اور مقدمے پیش ہوں گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے ان کے درمیان؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کتاب اللہ قرآن مجید سے ان کے معاملات کا فیصلہ کروں گا۔ یہ پہلا درجہ۔ دیکھیں، میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں، اسلام کے اندر جو ادلہ شرعیہ ہے نا، یعنی شرعی دلائل جن بنیادوں پر مرتب ہوتے ہیں اور شرعی احکام جن چیزوں پر مرتب ہوتے ہیں وہ چار ہیں: کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور کی ذات اور حضور کے معاملات اور حضور کے احکام اور حضور کی احادیث اور حضور کی زندگی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے فیصلے جو حضور نے فرمائے، ان کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ پہلا درجہ کتاب اللہ، دوسرا درجہ سنت رسول اللہ، تیسرا درجہ اجماع امت، چوتھا درجہ قیاس۔ جب کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو یا کوئی شرعی حکم صادر کرنا ہوگا تو وہ قاضی ہوں، علماء ربانیین ہوں، مفتیان اسلام ہوں، جب بھی وہ کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دلیل قرآن مجید کو بناتے ہیں۔ اگر قرآن سے ان کے مسئلے کا حل معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت مبارکہ، اس سے بھی اگر بظاہر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر اجماع امت۔ اجماع امت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور ان کے بعد اللہ رب العالمین نے جن کو صلاحیت عطا فرمائی دینی احکام بیان کرنے کے حوالے سے، مسائل حل کرنے کے حوالے سے، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، مجتہدین اور خاص طور پہ فقہا، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی فقہ عطا فرمائی۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اجماع امت میں وہ مقدس نفوس، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اسی طرح پھر نسلاً بعد نسلاً ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین اور بالخصوص طبقہ فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ان کا اجماع، ان سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ادوار میں جب یہ اس طرح کے معاملات، یہیں سے ملتا جلتا مسئلہ ان کے پاس پیش آیا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ جو انہوں نے فیصلہ فرمایا وہی حکم وہاں سے لے کے آج کے دور میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل ائمہ دین کے اجماع سے پیش کیا جائے گا۔ اور شرعی دلیل قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی شخص سوال کرے ڈبل روٹی کھانا جائز ہوگی کہ نہیں، تو اس کا جواب قیاس کے ذریعے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا دیکھو، روٹی گندم یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے بنتی ہے، تو جب روٹی جائز ہے تو ڈبل روٹی بھی جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ناپاکی والی چیز کو نہیں شامل، اور پھر قرآن، حدیث اور اجماع امت میں اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی کہ بھئی روٹی تو آپ نے کھانی ہے، ڈبل روٹی آپ نے نہیں کھانی۔ تو عقل مند اپنی عقل سے، جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دلائل کی روشنی میں قیاس کرتا ہے، یعنی جو اصل مسئلہ قرآن، حدیث اور اجماع میں بیان ہوا ہوتا ہے، جب موجودہ دور میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر دین کی سمجھ رکھنے والا مفتی اسلام جو ہے وہ ان دلائل کو بنیاد بنا کے ان پر قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اسے چوتھی شرعی دلیل گردانا جاتا ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کے لیے روانہ فرمایا بطور جج تو پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے؟
تو عرض کی یا رسول اللہ میں کتاب اللہ قرآن مجید سے لوگوں کے مابین فیصلہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پھر خود ان سے استفسار فرمایا یہ بتاؤ، جس حکم کی تلاش ہوگی، جس حکم کو طلب کر رہے ہوں گے لوگ، اگر مطلوبہ حکم کتاب اللہ قرآن مجید سے نہ ملا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں، مسئلے زیادہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ حضور خود مسئلہ حل فرما رہے ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے پھر مجھ سے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بھی مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ بعض لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی دلیل نہ ملے تو پھر سنت رسول دیکھ لی جائے، اگر حدیث پاک میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم اس کو جائز ہے نہیں مانیں گے، بلکہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ حدیث سے دکھائیں، بلکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا، ہر بات ہی مطالبہ کیا جاتا ہے حدیث سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں۔ تو اب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں۔ پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ کتاب اللہ سے۔ کہا اگر کتاب اللہ میں ان کا مطلوبہ حکم موجود نہ ہو تو پھر؟ کہا حضور آپ کی سنت سے۔ فرمایا اگر میری سنت میں بھی مطلوبہ حکم موجود نہ ہو، نہ مل پائے تمہیں تو پھر؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اب آقا علیہ السلام نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے بھیجے ہوئے بندے میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے، جس نے میرے فرستادہ آدمی میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے، اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ میری امت کے مسائل جو ہے وہ اپنی رائے سے، یعنی قرآن اور حدیث کے، یہ رائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف رائے، قرآن اور حدیث کا فہم جو کچھ عقل و شعور میں میرے ہوگا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس پر اجتہاد کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو یہ توفیق عطا فرما دی ہے۔ خود حضور نے راستہ نکال دیا۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے اور یہ راستہ بند کر دیتے اجتہاد کا اور قیاس کا، تو یہ دین قیامت تک کے لیے کارآمد ہوتا ہی نہ۔ اس لیے کہ دیکھیں آج کے دور میں ہزارہا مسائل ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، تو پھر ان کو کون حل کرتا؟ کیا پھر مسلمان یہ ڈیمانڈ کرتے قوم موسیٰ کی طرح کہ اب دوبارہ وہی آئے ہمارے سامنے پھر ہم اس مسئلے کو مانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن میری امت میں سے وہ لوگ چنیدہ جن کے سینوں کو رب تعالیٰ پاک فرما کے علم ان کے سینوں میں منتقل کر دے گا، فرمایا وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن کام وہ نبیوں والے کریں گے، یعنی جس طرح انبیاء امتوں کی بھلائی کے لیے زندگیاں بسر کرتے تھے، فرمایا میری امت کے علماء وہی فریضہ سر انجام دیں گے جیسے نبی اپنی امت کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے، میری امت کا عالم بھی میری امت کے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو حضور نے خود راستہ عطا فرمایا اور شکر کیا اس پر، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے تیار کردہ آدمی کو یہ توفیق عطا فرما دی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے اپنی رائے کے مطابق امت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں جی حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، تو آقا علیہ السلام خود راستہ دے رہے ہیں۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور یہ راستہ بند کر دیتے تو یہ دین قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، پھر ضروریات بدلتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، وگرنہ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ علی جہاں اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، آج کے دور میں گاڑی پہ سفر کرنا حرام ہوگا کیونکہ حدیث میں آیا ہی نہیں۔ آج کے دور میں جہاز میں سفر کرنا جائز نہیں، کیوں جی؟ حدیث میں نہیں آیا، حضور تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے لہذا اونٹوں پہ سفر کرو۔ تو اب قیاس کرے گا عالم دین کہ موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ سفر جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جانور رکھے جاتے تھے خچر، اور ان کو پالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اونٹوں کو پالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ سفر کرنا۔
تو جب اس سے سفر کے لیے رکھا جاتا تھا، پالا جاتا تھا، تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے تو یہ دین کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ دین کے عین مطابق ہوگا۔ اگرچہ حدیث میں نہیں آیا کہ موٹر سائیکل پہ سفر کرو، اگرچہ حدیث میں نہیں آیا کہ گاڑی پہ سفر کرو۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے ادلہ شرعیہ، کتاب اللہ قرآن مجید، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔